السلام علیکم دوستو، میں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورلڈ۔ آج میں آپ کو وہ 6 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن سے ہم مستقبل میں محروم ہو جائیں گے۔ ہم اپنے بے بہا وسائل سے محروم ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ تک نہیں۔ وسائل میں کمی کا تکلیف دہ احساس ہمیں رفتہ رفتہ ہونے لگا ہے۔ تقریباً ہم سبھی نے یہ پڑھا ہوگا کہ پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے یا تیل اور شہد کی مکھیاں کم ہو رہی ہیں، لیکن ایسی اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے ہم محض بد انتظامی کی وجہ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی پر ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم نے یہاں ایسی 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، زمین کے مدار میں گنجائش۔ سن 2019 میں تقریباً 5 لاکھ اجسام یا ٹکڑے زمین کے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے صرف 2000 فعال ہیں، یعنی وہ مصنوعی سیارے یا سیٹلائٹ جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں مواصلات، جی پی ایس یا اپنے من پسند ٹی وی شو دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی وہ ملبہ جو راکٹ خلا میں داخل ہوتے وقت پیچھے چھوڑ جاتا ہے یا جو مدار میں مختلف چیزوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوا ہے۔ مدار میں موجود اشیاء کے آپس میں ٹکرانے سے ہمارے فون اور دوسرے نیٹ ورکس کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہ 5 لاکھ اجسام وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، جبکہ اس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی مزید بہتر ہو رہی ہے، ویسے ویسے چیزوں کو مدار میں بھیجنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اسے انسانوں کے لیے اچھی خبر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ہماری سڑکوں کے برعکس آسمان کی ٹریفک کو قابو میں رکھنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں۔ ہمارے پاس ایسا بھی کوئی نظام نہیں کہ زمین کے گرد چکر لگاتے ملبے یا باقیات کا صفایا کر سکیں۔ زمین کے مدار میں ان اجسام کے اضافے سے ان کی باہمی تصادم کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ نیٹ ورک خراب ہو سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، موسم کا حال جانتے ہیں، دنیا کے نقشے دیکھتے ہیں، شناسی اور جی پی ایس سے متعلق دیگر کام کرتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کام جاری ہے، لیکن فی الحال کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ نمبر 2، ریت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ریت بھی بھلا دنیا سے ختم ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس اتنے سارے صحرا اور ساحل سمندر تو ہیں جہاں ریت ہی ریت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں ٹھوس اشیاء میں جو چیز سب سے زیادہ نکالی جا رہی ہے وہ ریت اور بجری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جس رفتار سے اسے نکالا جا رہا ہے، اسی تیزی سے یہ پیدا نہیں ہو رہی۔ پتھروں کے قدرتی کٹاؤ یا بردگی کے عمل سے ہزاروں برس میں بننے والی ریت روزانہ بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام، پانی کی تطہیر، سیم زدہ زمین کو پھر سے کام میں لانے، ہماری کھڑکیوں کے شیشے بنانے اور موبائل فونز کے پرزے بنانے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ریت کے اس نقصان سے کمزور ماحولی نظاموں کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وسیلے کے استعمال کی عالمی سطح پر نگرانی کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ جشن کے موقع پر رنگین غباروں کا استعمال عام ہے اور پھر انہیں یوں ہی ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر یہ جان کر شدید آپ کا ضمیر ملامت کرے کہ ان میں بھری جانے والی ہیلیم گیس کے ذخائر بھی محدود ہیں۔ یہ گیس زمین کی گہرائی سے حاصل کی جاتی ہے اور شاید چند دہائیوں کا ذخیرہ ہی اب باقی بچا ہے۔ بعض اندازوں کے مطابق 30 سے 50 برس کے اندر ہی اس گیس کی کمیابی کی اثرات ظاہر ہونے لگیں گے، کیونکہ یہ گیس ایم آر آئی یا بدن کی اندرونی تصویر کشی کرنے والی مشین کے مقناطیسیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی کام آتی ہے۔ اس نے سرطان اور دماغ اور حرام مغز کی چوٹ کی تشخیص اور علاج انقلاب برپا کیا ہے۔ نمبر 4، تجارتی پیمانے پر پیدا کیے جانے والے کیلوں کی زیادہ تعداد پاناما نامی بیماری کی فنگس یا پھپھوندی سے متاثر ہے۔ ہم جو کیلے کھاتے ہیں اس کا تعلق کیلے کی اس قسم سے ہے جو کیونڈش کہلاتی ہے۔ پاناما نامی پھپھوندی کے لیے اس کی نسل میں تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ سن 1950 میں اس بیماری نے دنیا بھر میں کیلے کی پوری فصل تباہ کر دی تھی۔ 5، قابل کاشت مٹی۔ اگرچہ قابل کاشت مٹی میں کمی کا فوری طور پر کوئی خدشہ نہیں، مگر ہمارے بد انتظامی نے اس سلسلے میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ ٹاپ سویل یا مٹی کی بیرونی پرت وہ مقام ہے جہاں سے پودے اپنی خوراک کا سب سے زیادہ حصہ حاصل کرتے ہیں۔ جنگلی حیات کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری عالمی تنظیم WWF کے اندازے کے مطابق پچھلے 150 برس میں زمین کی اوپری پرت کا آدھے سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا ہے اور صرف 1 انچ دبیز پرت کی قدرتی طور پر بحالی میں 500 برس لگ سکتے ہیں۔ زمین بردگی یا کٹاؤ، شدید کاشتکاری، جنگلات کی کٹائی اور
اور عالمی حدت میں اضافہ جیسے اسباب کے بارے میں خیال ہے کہ ان کی وجہ سے زمین کی قابل کاشت پرت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی پرت پر ہماری خوراک کی پیداوار کا انحصار ہے۔